السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الاشیاء التي لا يجوز فعلها في الصوم، وہ امور جو روزے کی حالت میں جائز نہیں۔ غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی دینا، لڑائی جھگڑا کرنا روزے کی حالت میں بدرجہ اولی ناجائز ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یدع قول الزور وعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی روزہ صرف حلال کھانے پینے سے بچنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ حرام باتوں سے بھی بچنے کا نام ہے، کیونکہ جس طرح کوئی چیز کھانے سے روزے کو نقصان پہنچاتی ہے، اسی طرح غلط باتیں کرنے سے، جن میں خاص طور پر جھوٹ، گالی، انسان کے روزے کو نقصان دیتی ہیں، تو ان تمام امور سے بچنے کی ضرورت ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصیام جنۃ واذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یصخب فإن صابہ احد او قتلہ فلیقل انی امرؤ صائم، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، لہٰذا جب کوئی روزہ رکھے تو فحش باتیں نہ کرے، بیہودہ پن نہ دکھائے۔ اگر کوئی دوسرا شخص روزہ دار سے گالی گلوچ کرے یا جھگڑا کرے تو روزہ دار کہہ دے، بھائی میں روزے سے ہوں، تمہاری باتوں کا جواب نہیں دوں گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روزہ انسان کو برے کاموں اور بری باتوں سے بچانے والا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ روزہ دار کو خود خیال کرنا چاہیے کہ وہ روزے کی حالت میں گالی گلوچ نہ کرے، کوئی بے حیائی کا کام نہ کرے۔ روزہ کی حالت میں بیہودہ، فحش اور جہالت کے کام یا گفتگو کرنا منع ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث فإن سابک احد او جہل علیک فلتقل انی صائم انی صائم، رواہ ابن خزیمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ بیہودہ اور فحش کاموں سے رکنے کا نام ہے۔ لہٰذا اگر روزہ دار سے کوئی گالی گلوچ کرے یا جہالت سے پیش آئے تو اسے کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں، یعنی تمہارا جواب نہیں دوں گا۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ بیہودہ باتوں کے رکنے کا نام ہے۔ کھانے پینے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ انسان بیہودہ اور فحش کاموں سے رکے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تصاب وانت صائم فإن صابك أحد فقل إني صائم وإن كنت قائما فاجلس،
रवाह इब्न हुज़ैमा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं, रोज़े की हालत में किसी को गाली ना दो। अगर कोई दूसरा गाली दे तो उसे कह दो मैं रोज़े से हूँ। अगर खड़े हो तो बैठ जाओ। इसे इब्न हुज़ैमा ने रवायत किया है। यहाँ इस हदीस से जो नई बात है वो ये कि अगर खड़े हो तो बैठ जाओ, यानी इससे भी लड़ाई नहीं होगी, आगे नहीं बढ़ेगी। इसी तरह कुछ और चीज़ें भी हैं जो रोज़े की हालत में रोज़े को नुकसान देती हैं, उस बारे में हदीस है। जो रोज़ादार अपनी शहवत पर काबू ना रखता हो उसके लिए बीवी से बगल गिर होना या बोसा लेना जायज़ नहीं। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलु व युबाशिरु व हुवा साइमुन व काना अमलाकाहुम अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तुसाब्बा व अंत साइमुन फ़इन साब्बका अहदुन फ़कुल इन्नी साइमुन व इन कुन्त काइमन फ़जलिस। रवाहु इब्न हुज़ैमा रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं, रोज़े की हालत में किसी को गाली ना दो। अगर कोई दूसरा गाली दे तो उसे कह दो मैं रोज़े से हूँ। अगर खड़े हो तो बैठ जाओ। इसे इब्ने हुज़ैमा ने रवायत किया है। यहाँ से जो नई बात है वो ये कि अगर खड़े हो तो बैठ जाओ, यानी इससे भी लड़ाई नहीं होगी, आगे नहीं बढ़ेगी। इसी तरह कुछ और चीज़ें भी हैं जो रोज़े की हालत में रोज़े को नुकसान देती हैं, इस बारे में हदीस है। जो रोज़ादार अपनी शहवत पर काबू ना रखता हो उसके लिए बीवी से बगलगीर होना या बोसा लेना जायज़ नहीं। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलु व युबाशिरु व हुवा साइमुन व काना अमलकाकुम लिइर्बिही। रवाहुल बुखारी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में बोसा लेते और बगल गिर होते, लेकिन वो अपनी शहवत पर सबसे ज़्यादा काबू पाने वाले थे। इसे बुखारी ने रवायत किया है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रजुलन सअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल मुबाशरति लिस्साइमी फरखसा लहु व आताहु आखरु फसअलहु फनहाहु फइज़ल्लज़ी रखसा लहु शैउन वल्लज़ी नहाहु शाबुन। रवाहु अबू दाऊद। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, एक आदमी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोज़े की हालत में बीवी से बगलगीर होने के बारे में सवाल किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इजाज़त दे दी। फिर एक और आदमी आया, उसने वही सवाल पूछा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मना फरमा दिया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी वो बूढ़ा था, और जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया वो जवान था। इसे अबू दाऊद ने रवायत किया है। यानी बहुत सी चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के हालात की मुनासबत से की। हर एक के लिए एक कानून नहीं है। इसमें वो शख्स जो अपनी शहवत पर काबू रख सकता था उसको इसकी इजाज़त दे दी, और जो नहीं रख सकता था उसको इजाज़त नहीं दी। तो दोनों हदीसों में पता चलता है कि रोज़े की हुर्मत का लिहाज रखना है, रोज़े की हिफाजत करना है। अगर कोई
چیز اسے نقصان دینے والی ہو تو اس میں کوئی انسان مفتی نہیں، خود انسان کا اپنا دل مفتی ہے۔ اپنے دل سے اور اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کیا کرے۔ روزے کی حالت میں کلی کرتے وقت ناک میں پانی اس طرح ڈالنا جائز نہیں کہ حلق تک پہنچنے کا خدشہ ہو۔ ان لقیط بن صبرۃ عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الوضوء قال اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، رواہ ابو داود و ترمذی۔ حضرت لقیط بن صابرہ اپنے باپ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وضو کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو پورا کرو، انگلیوں کے درمیان حلال کرو اور ناک میں اچھی طرح پانی ڈالو، لیکن اگر روزہ ہو تو ایسا نہ کرو۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کسی بھی وجہ سے پانی حلق سے نیچے اترے تو روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انسان کلی کرتے وقت گلا بہت آگے تک صاف کرے، یا پھر یہ کہ ناک میں پانی ڈالتے وقت اتنا اوپر لے کر جائے کہ حلق سے پیٹ تک چلا جائے، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حلال کرنا یہ ہوتا ہے کہ انگلیوں کے درمیان جگہ جو ہوتی ہے اگر اچھے سے نہ دھویا جائے تو وہ خشک رہ جاتی ہے۔ یہ صرف ہاتھ کی انگلیاں نہیں، پاؤں کی انگلیوں کے اندر بھی حلال کرنا چاہیے کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔